بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے لیے بشارتیں۔ اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کے مرتبے کو بلند کیا ہے، وہیں اس پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی علماء کرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرمائے ہیں، جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا، ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ دوسرا، ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ تیسرا، ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ چوتھا، عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پانچواں، شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چھٹواں، جو عورت اپنے بچے کو رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ ساتواں، جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آٹھواں، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گا۔ جو عورت اپنے بچے کی بیمار کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 10واں، جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو وہ جانور اس عورت کی دعائیں دیتا ہے۔ 11واں، جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روٹی میں برکت ڈالتے ہیں۔ 12واں، جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ 13، جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ 14، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو، بخاری شریف میں لکھا گیا ہے۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 16، 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسرے وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ 17، جو عورت حاملہ ہو، اس کی رات کی عبادت اور دن کے روزے میں بے شمار ہوتا ہے ثواب۔ 18، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 19، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ 20واں، جب بچہ رات کو روئے اور ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ 21واں، جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کری ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفل نمازوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر اس کے ہاتھ، پیر اور سر دبائے تو 7 تولے سونا صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی کی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 24،
جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ 25 اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ 26 جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائیں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت میں پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور عورت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ ایک شخص نے حزیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندنی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی، وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس بانی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی ہے۔